پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، معاشی معاملات کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ سیاسی نوعیت کے اوپر جو معاملات ہیں ان کے اوپر اب بات کی جائے گی پروگرام کے اس حصے میں۔ عموماً بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے جو پروگرام کا دوسرا ہمارا حصہ ہوتا ہے، لیکن آج پروگرام کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے۔ اس جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں بھی کچھ جو سیاسی معاملات ہیں وہ زیر بحث آئیں گے۔ معزز مہمان یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ سب سے پہلے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں ظفر خان صاحب، تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ پچھلے کئی پروگرامز میں شریک ہو چکے ہیں، بڑی اچھی اور کھل کر گفتگو کرتے ہیں۔ ظفر صاحب کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ ظفر بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں رانا گلزار تاج صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، انہیں بھی ہم مختلف اوقات میں یہاں زحمت دیتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ آج بھی پروگرام میں موجود ہیں۔ رانا صاحب کو بھی خوش آمدید، بہت شکریہ رانا صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ظفر صاحب، اب کچھ دیر پہلے بھی معاشی معاملات پہ بات ہو رہی تھی۔ صورتحال یہ ہے کہ نہ تو سیاسی استحکام ہے، جب ظاہر ہے کہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام آ نہیں سکتا، اور جب معاشی استحکام نہیں ہوگا تو پھر آگے اس سے جڑی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کریں گی۔ سوال یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کب نظر آنا شروع ہوں گی؟ میں کچھ دیر پہلے جو معزز مہمان تھے ان سے بھی اس بارے میں سوال کر رہا تھا، کیا یہ جو پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں اتنی فہم و فراست پائی جاتی ہے، کیا وہ اذہان ہیں جو بیٹھ کے یہ فیصلہ کر سکیں کہ ایک ایسی پالیسی مرتب کی جائے جس سے نہ صرف اس کا سیاسی معاملات کو حل کیا جا سکے، کوئی ایک فارمولہ ایسا طے کیا جائے، بلکہ جو معاشی معاملات ہیں ان کو بھی حل کریں، اور نہ صرف حل کریں بلکہ ایک استحکام آ سکے تاکہ لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو اور ملک ترقی کر سکے؟ کیا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہو سکے گا؟ اس کا جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یاسر بھائی۔ دیکھیے، اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی سیاست اور معیشت کی، تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جی ایک عام فرد جو ہے وہ بھی جو ہے وہ سمجھ رہا ہے اور جان رہا ہے کہ کیا صورتحال ہے، اور ملک ہے تو سب کچھ ہے، بے شک بے شک، اور ملک کی خاطر جو ہے وہ تو ہزار قربانیاں جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں اور دی جانی چاہیے۔ اور اس بات کو ہمارے سیاستدان اور ججز اور جرنیل اور جو پوری اشرافیہ ہے اس کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، جو اس ملک کی پالیسیز بنا رہے ہیں، جو اس ملک کے اندر جو ہے وہ اقتدار جن کے ہاتھ میں ہے، ان کو اس بات کو سب سے زیادہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں کا، کہ اگر آپ نظر ڈالیں اور اس کو ذرا سا اس کے اوپر جو ہے وہ آپ جائزہ لیں، تو ہم اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے آگے جو ہے وہ دیکھنے کے لیے شاید ہی کوئی تیار ہو۔ بالکل ایسے سب نے اپنی اپنی ذات کے حوالے سے معاملات کیے ہیں۔ جی اب اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہم کسی بہتری کی طرف جانے کے بجائے مزید ابتری کی طرف چلے گئے اور مزید تنزلی کی طرف چلے گئے، اور کوئی حل سجائی نہیں دے رہا۔ آج بجٹ بھی پیش ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں بھی جو ہے بجٹ کی اہمیت اور افادیت تو ہمارے ملک میں ویسے ہی اس لیے کم ہو گئی کہ سارا سال جو ہے وہ بجٹ آتا قیمتیں رہتا ہے، ہاں بڑھتی رہتی ہیں، اور بڑھتی رہتی ڈیوٹیز میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ٹیکسز میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، بالکل ایسا ہی، اور جو ہے وہ نیپرا بھی اور اوگرا بھی وہ سب اپنا اپنا کام دکھا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے نا وہ بجلی کی یونٹ جو ہے اس کا جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے قیمت کا، اور گیس میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور پیٹرول میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے سال بھر کا انتظار بھی نہیں ہوتا کہ بھائی ہم نے جو تخمینہ اور جو ہم نے جو میزانیہ دیا تھا اور ہم نے جو بجٹ دیا تھا، چلو 6 مہینے اس کو صبر کر لیں، سال بھر صبر کر لیں، اور اس کے بعد جا کر کریں گے۔ نہیں، یہ تو ہر مہینے کا معاملہ بنا ہوا ہے۔ تو اس وقت جو ہماری جو سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے وہ معیشت اور صرف معیشت، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ساری وہ کرنی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، میں کل دیکھ رہا تھا کہ سارے وہ جو ہے وہ جتنے بھی حکومتی
پارٹیاں ہیں وہ ڈنر ہو رہا ہے اور جیسے کہ کوئی مقابلہ جیتا ہے اور جیسے کہ کوئی بہت عوام کو خوش کر دیا ہے کہ جو سارے ڈنر میں جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ جمع بھی تھے اور خوش بھی تھے اور جو ہے وہ عوام کا کچومڑ نکل رہا ہے، عوام پر مہنگائی کے کوڑے برس رہے ہیں، عوام جو ہے اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے، اس کو کوئی کہنے والا، سننے والا، سمجھنے والا، اس میں کوئی ریلیف دینے والا، باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن عمل نہیں ہو رہا۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک جو ہے وہ جو منیمم ویج ہے، یعنی EOBI پینشنرز ہیں، میں پچھلے دنوں ان کے پروگرام میں شریک ہوا، 8,500 روپے جو ہے وہ ان کو ملتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو آپ نے منیمم ویج رکھی ہے، ہم نے ساری زندگی اداروں کو دی، ملک کو دی، ریٹائر ہو گئے، اب 8,500 کے اندر کیا بنتا ہے؟ یعنی ان کی تو یہ ایک مطالبہ ہے جو بار بار کر رہے ہیں، ہر فورم پہ کر رہے ہیں کہ ہماری تنخواہ اور یہ پینشن جو ہے منیمم ویج کے برابر کر دی جائے، اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ اس کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ IMF جو ہے وہ اگر اس سے ہم قرضہ لینے جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ان غریبوں کو کوئی ریلیف دو، ان کو کوئی رعایت دو، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ختم کر دو۔ اور دوسری طرف وہ بھی اور پھر ہمارے جو بھی حکمراں ہیں، چاہے پہلے والے ہوں یا موجودہ ہوں، ان کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا بوجھ عوام کی گردن پہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس پہ کوئی نہ IMF بات کرتا ہے نہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہی شاہ خرچیاں کم کی جائیں، سادگی اپنائی جائے، جو حکومتی اخراجات ہیں ان کے اوپر کٹ لگایا جائے، اور جو ججز، جرنل، سیاستدان، بیوروکریٹ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ریٹائر ہوئے، جنہیں زمانہ گزر گیا، پینشنیں ان کی چل رہی ہیں، لاکھوں روپے پینشن ہے، انہیں ضرورت بھی نہیں ہے اس پینشن کی، اس کو کوئی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پہ کوئی بل جو ہے نا وہ پاس کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو غریب ہے وہ اگر کہے کہ میری پینشن میں کچھ اضافہ کر دو تو اس کو بھی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے، لیکن اب جو ہے پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، اور آپ سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ جس طرح سے لوگوں کا وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، تو اب مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ مہنگائی مزید بڑھی اور مزید جو ہے اسی طریقے سے کوڑے برستے رہے تو یہ عوام کی برداشت سے باہر ہو جائے گا، اور جو بھی اشرافیہ ہے یہ نکل آئیں گے ان کے خلاف۔ لیکن یہی تو ظفر بھائی، قطع کلامی کی معذرت، کہ یہی تو المیہ ہے کہ یہ کوڑے کھا کھا کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، اور یہ بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر دن میں 24 گھنٹوں اگر ان کو کوڑے مارے جائیں تب بھی یہ اف تک نہیں کریں گے۔ یہ قوم نے ثابت کر کے دکھایا کہ تو وہ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ یہ رویہ جو ہے وہ روا رکھا جائے، پھر بھی وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے۔ تو یہ آخر آواز اٹھائیں گے کب، یہ تو ذرا فرمائیے۔ دیکھیں، میں اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ عوام جو ہے نا ہے تو بیچاری بڑی معصوم، اور اس کو بھیڑ چال کے ذریعے سے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں نا کہ ایک تبدیلی کے نام پر جو ہے اس ملک کے اندر، یعنی اس عوام نے تو فیصلہ دیا تھا، لیکن بعد میں اگر اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ ہمارے ساتھ جو ہے ہاتھ ہو گیا، پھر ہاتھ ہو گیا، ہمارے ساتھ مذاق ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، تو اب اس کے اندر وہ عوام بیچاری کیا کرے؟ عوام کو تو واقعی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے چکر میں ایسا الجھایا جا رہا ہے دانستہ، کہ تاکہ یہ جو ہے دوسری طرف جو آپ کی بات ہے یہ اس طرف توجہ ہی نہ کر سکے، اس کے لیے نکل ہی نہ سکے، اس کے لیے جو ہے یہ کوئی احتجاج ہی نہ کر سکے۔ یہ ہے مسئلہ۔ رانا صاحب فرمائیے گا، آپ کا تو کیونکہ تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے اور بڑی ایک اہم ذمہ داری اب عائد ہوتی ہے، وہ یہ کہ جو جتنے بھی معاملات ہیں اس کو درست کرنے کی ذمہ داری لی ہے، اور ایک اتحاد تشکیل دیا گیا ہے، اور اس اتحاد کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں۔ فرمائیے گا کہ اگر خدا نہ کرے اگر یہ جو مقصد ہے جس کے لیے ذمہ داری لی اگر وہ پورا نہیں ہوتا تو پھر عوام کو جواب دہ ہونا ہے، یہ تمام چیزیں ذہن میں ہیں پھر، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ حکمت عملی بنانا، الیکشن جیتنا، یہ وہ سارے ٹیکٹکس تو آتے ہیں، آپ کو سیاسی جوڑ توڑ کا بھی گر آتا ہے، آپ کے لیڈران کے پاس وہ ہنر ہے، تو کیا اسی سے کام چلانا ہے یا واقعتاً ایسا ہے کہ عوام کی جو حالت زار ہے اس کو بہتر بنانے کا بھی خیال آئے گا کبھی؟ فرمائیے۔ شکریہ یاسر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور آپ ظاہر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے شو میں سب سے زیادہ ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں، یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے. بالکل کل ہم ہی لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ جی عوام بھوک سے مر رہی ہے، عوام پیاس سے مر رہی ہے، مزدور بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے. بالکل ہم ہی احتجاج کر رہے تھے، اور بالآخر 10 اپریل کو ایک نو کانفیڈنس آیا اور حکومت چینج ہوئی، اور جو اس وقت کی اپوزیشن تھی آج کے حکمران ہیں، اور ان کے کاندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور عوام کو ریلیف دینا، بے روزگاری کا خاتمہ، مہنگائی کو کنٹرول کرنا، اور عوام کو پورا پاکستان جس جنجال پورے میں پھنسا ہوا ہے اس کو نکالنا ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس کے لیے سیاسی، اخلاقی، سماجی تمام طرف تعلقات روزگار لانے چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر موجودہ حکمران عوام کو ڈلیور کرنے میں ناکام ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں بھی یہ ناکام ہوں گے، کیونکہ جو صورتحال تبدیلی خان صاحب ایگریمنٹ سائن کر گئے ہیں ان پر فیصلہ تو ان کو منوان عمل کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو اسی قوم کو اس سے کہیں زیادہ جرمانہ دینا پڑے گا اگر ان فیصلوں کو نہیں مانتے. لیکن میں یہ کہتا ہوں، خان صاحب ہیں، پیپلز پارٹی یا نون لیگ کوئی بھی جماعت ہے، ان کو قومی معاملات پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے کسی سے بھی، اور ان ایشوز کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور ان پہ کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، ان کو جاری رکھیں، یہ حسن سیاست کا. لیکن ہم بدقسمتی ہے کہ اگر اچھا معاہدہ عمران خان نے کیا یا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا یا نون لیگ کسی بھی ایک جو پارٹی تھی اس نے اچھا معاہدہ کیا تو ہمیں اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے، اور اس پہ عمل درآمد اور اس کی بہتری کی جو شک اگر اس میں کوئی غلط شامل ہو گئی ہے تو اس کو امینڈمنٹ کر کے اس میں اچھی شک ڈالنی چاہیے. لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم اقتدار کی حوش میں اتنے اندھے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس کو کیا کہہ رہے ہیں. کبھی ہم اداروں کو لڑانے کی باتیں کرتے ہیں، کبھی اداروں کو گالیاں بکتے ہیں، کبھی ہمیں وہ ادارے بہت پیارے لگنے لگتے ہیں، اور کبھی ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو ہمیں یہ کرنا نہیں چاہیے، ہمیں اداروں کا کسی بھی فورم پہ ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی تعمیر کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ وہ بہتر انداز میں فنکشن کر سکیں، رن کریں. ٹھیک ہے. سچویشن اب یہ پیدا ہوتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظفر خان صاحب کی بات کو میں شیک ہینڈ کہوں گا کہ ہمیں سادگی اپنانی چاہیے. ٹھیک. ہمیں تمام چیزوں کو ترک کرنا چاہیے، پانی سے تواضع ہونی چاہیے. یہ جو اچھے اچھے کھانے اور بڑے تقریبات ہوتی ہیں تو کم سے کم ہمارے حکمرانوں کو، یا اپوزیشن کی جماعت ہو، مثال کے طور پر اپوزیشن کی جماعت بھی کوئی اگر پروگرام مرتب کرتی ہے تو نہیں، کچھ نہیں ملے گا. پانی آپ پیجئے، آئیے، میٹنگ کریں اور جائیں. پیسہ اپوزیشن کا خرچ ہو یا سرکار کا ہے، قومی پیسہ، وہ خرچ نہیں ہونا چاہیے. یہی ذمہ داری ہماری عوام پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ سادگی کی کوشش کریں. اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑی گاڑی دی ہے تو کم سے کم یوز کریں. اگر آپ کو کافی مقدار میں کھانا دیا ہے تو اس کو تھوڑا سا کم کریں. آپ کے پاس مہمان آتے ہیں، آپ 10 ڈش رکھتے ہیں، مت رکھیں، آپ 1 ڈش رکھیں، کوئی پیٹ ہی تو بھرنا ہے تو 1 ڈش سے بھرا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس معاشی بدحالی کا مقابلہ کیسے کریں. نہ حکمراں سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ہماری عوام سوچنے کی کوشش کر رہی ہے.
بشمول آپ کی سیاسی جماعت؟ میں تو سب کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک کو تو کہہ ہی نہیں رہا کہ جی میں اس میں تو میں بھی ہوں. میں اپنے گھر کے اندر میں نے کیا کیا، میں نے اپنے گھر کے اندر کتنی اصلاحات پیدا کی. تو سیاسی پارٹی تو بہت دور ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ لیڈران ہیں، یہ قوم کے ہیرو ہیں، قوم ان کو دیکھتی ہے، فالو کرتی ہے. ان کو چاہیے کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کو لے کر آئیں، لیاقت علی خان کے ویژن کو لے کر آئیں اور یہ ایک جہاد کریں اس کے خلاف. میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ مرغا مسلم کھائیں اور تحریک انصاف یا نون لیگ کے لوگ پیٹ پہ پٹی باندھ لیں. نہ 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 نہ، سب لوگ اس معاملے کو جب تک ہم سادگی نہیں اپنائیں گے، ہم قومی مفاد میں فیصلے نہیں کریں گے، ہم اداروں کو اپنے لیے استعمال کرنا بند کر دیں، ہم اکاؤنٹیبلٹی لے کر آئیں، انشاءاللہ ریاست ترقی کرے گی. اور میں خاص طور پہ اپنی قوم اور عوام سے اپیل کروں گا کہ خدا را وہ اپنے اوپر نظر ثانی کریں، دوسرے پہ انگلی اٹھانا چھوڑ دیں. میں خود کیا کر رہا ہوں، ایک موبائل ہے، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. ایک گھر کے اندر اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ بیچارہ 100 روپے کما رہا ہے، گھر میں بیوی بھی موبائل استعمال کر رہی ہے، بیٹا بھی استعمال کر رہا ہے، بیٹی بھی کر رہی ہے، خود بھی کر رہا ہے. ارے بھائی ایک 10 روپے تو ایک پر روز موبائل پہ خرچ ہوں گے، لیکن نہیں ماننے کو کوئی تیار ہے. تو ہم حکمرانوں کو تو برا کہہ رہے ہیں. ارے جناب یہ عوام کیا کر رہی ہے؟ سب لوگوں پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جہاد کرنا ہوگا. انشاءاللہ آئی ایم ایف سے ہمیں کوئی معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسا معاہدہ نہ کیا جائے کہ بہت ہو چکا ہم نے ان کے پاس اپنی ساری چیزیں گروی رکھوا دی. میں سمجھتا ہوں خدا را نہ رکھی جائیں اور ہمیں اپنے اوپر جہاد کرنا چاہیے. مہنگائی اس سے نہ گھبرائیں، مہنگائی اور کریں آپ، لیکن یہ لون بند کر دیں، یہ قرض لینا بند کر دیں تو ہم مہنگائی کو برداشت کر لیں گے. ہم مہنگائی کی سطح بھی اوپر جا رہی ہے، ہمارا ایک ایک بچہ قرضدار ہو رہا ہے. وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ اس پیسے کا پتہ ہونا چاہیے. وہ پیسے کس کی جیب میں جا رہے ہیں؟ انگلی تو اٹھا رہے ہیں جی وہ بھی چور تھا، یہ بھی چور تھا. جناب والا آپ کو اقتدار ملا، آپ نے کیا کیا؟ آپ اکاؤنٹیبلٹی لے کر آتے، آپ قوم کو بتاتے، آپ نے اٹھایا اور آپ الگ ہو گئے. آپ کا بیانیہ آج بھی وہی ہے کہ جی وہ غلط تھا. ارے بھئی غلط تو تھا، ہم کب کہہ رہے کہ وہ صحیح تھا؟ آپ بہت اچھے آدمی تھے تو جناب والا آپ آئے تھے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ نہیں کیا. تو خدا را ہمیں یہ الفاظ بند کرنے چاہیے اور ہمیں اپنی صفوں میں تحقیقات کرنی چاہیے کہ میں کتنا سچا ہوں، میرے ساتھ چلنے والے کتنے سچے ہیں. تو اسی طرح سامنے والا جب دیکھے گا تو کہے گا نہیں بھئی یہ بہت اچھے آدمی، پھر قوم بھی کہے گی کہ نہیں ٹھیک ہے. تو شاید ہے دوسرا بھی اس پوزیشن پر آ جائے. تو ہم سب کو یہ سادگی اپنانی ہوگی. ہم سب کو اس قوم کے مفاد میں، اپنے مفاد میں، اپنے اداروں کو، اپنی ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا. اور خدا را وہ دن آ جائے کہ ہم ایک قوم بن جائیں. ٹھیک ہے ظہور بھائی، یہ فرمائیے گا، یہ سننے کی حد تک تو باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، رانا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ قربانی دینی پڑے گی، یہ سب کچھ ہے. معاملات کی نشاندہی کی بھی انہوں نے. بحیثیت قوم جو مزاج ہمارا بن چکا ہے، ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب یہ کورونا وائرس کا سلسلہ سارا جاری تھا. کہا یہ گیا کہ جناب یہ راشن وغیرہ جو ہے وہ آگے شاید دستیاب نہ ہو، اس کی جو ہے کوئی کمی ہو جائے گی، کوئی قحط پڑ جائے گا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہر شخص نے جو ہے وہ راشن جمع کرنا شروع کر دیا، گھر کے اندر ڈھیر لگانے اس نے شروع کر دیے. دوسرے دن میں دیکھ رہا تھا ایک خبر ایسی کوئی آئی کہ پیٹرول کے اوپر جو وہ پیسے بڑھ جائیں گے. آدھا شہر کراچی جو ہے وہ بند ہو گیا، گاڑیاں بری طرح اس میں پھنس کر رہ گئیں. ہر شخص کی کوشش یہ تھی کہ وہ گاڑی کی ٹنکیوں میں تو پیٹرول ڈلوا لے، ساتھ ساتھ جیبوں کے اندر بھی ڈال دے تاکہ اگر کہیں پیٹرول نہ ملے تو اس کے ذریعے اس کو پورا کر لے. یہ قوم کا مزاج بن چکا ہے، اس میں ایک دو نہیں سارے کے سارے شامل ہیں. وہاں پر پھر میں جب ایسے حکمرانوں کو دیکھتا ہوں جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں تو پھر حیرانگی کیوں ہے، کیوں تعجب ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے جو تماشا یہاں لگا ہوا ہے. یہ صورتحال جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا کچھ دیر پہلے آپ کی خدمت میں سوال رکھا، یہ سیاسی جوڑ توڑ کا ہنر جانتے ہیں، وہ کرتے رہیں گے. یہ سارے معاملات یہ اسی طرح استعمال ہوتے رہیں گے. دوسری طرف اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا تو مہذب قوموں کے اندر نظر آتا ہے. یہاں پہ یہ ساری چیزیں، اس کی امید رکھنا کیا دیوانے کا خواب سمجھا جائے؟ اس کو اس کے اوپر چاہوں گا ذرا لب کشائی کیجیے.
دیکھیے یاسر بھائی، جیسے حکمراں ہوں گے ویسی قوم ہوگی، اور جیسی قوم ہوگی ویسے حکمراں ہوں گے۔ اچھا ظفر بھائی، میں بڑی معذرت، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں چاہوں گا ذرا اس کا آپ تفصیلی جواب دیجئے، لیکن اس بریک کے بعد ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی معزز مہمانوں سے کچھ ملک کے سیاسی حالات کے حوالے سے۔ سوال آپ کی خدمت میں نے رکھ دیا تھا اور میں چاہوں گا ذرا اس کا تفصیلی آپ جواب دیجئے۔ جی دیکھیے یاسر بھائی، جس طرح سے میں بات کر رہا تھا کہ جیسے حکمراں ہوں گے ویسی قوم ہوگی، اور جیسی قوم ہوگی ویسے حکمراں ہوں گے، لیکن اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں جس کے پاس جتنا اختیار ہوگا، جس کے پاس جتنا جو ہے وہ بڑی ذمہ داری ہوگی، اس پر اتنی ہی بڑی ذمہ داری عائد بھی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ایک عام فرد ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو اس سے آپ باس پرس اور اس سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے، اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو ایک تلقین کر سکتے ہیں، لیکن جس کے پاس ذمہ داری ہے، جس کے پاس بڑا عہدہ ہے، جس کے پاس بڑے اختیارات ہیں، اصل ذمہ داری بھی اسی پر عائد ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے ہم جو بات میں پہلے بھی میں نے کہی شاید غالباً کہ جو یہاں پر اس ملک کے اندر جو جتنے بڑے اس کے اوپر ہیں ان کو اس ملک کی اتنی ہی زیادہ فکر کرنی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک اکثریت جو ہے وہ اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے نتیجے میں آج آپ مجھے بتائیے کہ آئی ایم ایف کے پاس پہلے کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، ہم جو ہے وہ کشکول نہیں اٹھائیں گے، ہم بھیک نہیں مانگیں گے، ہم قرضہ نہیں لیں گے، پھر اسی کام کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ آج تک کسی ملک نے جو آئی ایم ایف کے پاس گیا ہو اس کی معیشت بہتر ہوئی ہے؟ ممکن نہیں۔ اس کے ہاں کے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ اس کے ہاں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ نہیں۔ اس کے ہاں ترقی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو سامراج کی وہ بیساکھیاں ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر وہ دنیا پہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ اور پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی یعنی ایک تو اس کی جو اسٹریٹجک جو حیثیت ہے، پھر یہ ایک ایٹمی قوت ہے، پھر اس کے پاس ایک پورا اپنی جو نیشن اور جو قوم ہے اور جس طرح کا یعنی مین پاور ہے، نوجوانوں کی اکثریت ہے اور باصلاحیت نوجوانوں کی اکثریت ہے۔ تو اس ملک کے اوپر جو بات یعنی میں تو بلکہ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اگر خان صاحب نے یہ بات کہی تو اس کا بھی مذاق اڑایا گیا، لیکن یہ بات تو ٹھیک تھی نا کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا پورے طریقے سے جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ یعنی برباد ڈیسٹیبلائز کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ امریکہ تو چودھری بننے کے لیے کر رہا ہے، امریکہ کا کوئی لینا دینا واسطہ نہیں ہے، صرف اپنی چودھراہٹ کے لیے۔ لیکن انڈیا اور اسرائیل آپ دیکھیں وہ اپنے ملک کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ ظفر بھائی میرا سوال یہ ہے، میں آپ کی بات سے چلیں اتفاق کر بھی لوں کہ کوئی ملک جو ہے وہ سازش کر رہا ہے، میری گزارش یہ ہے، میں ہمیشہ ایک بات پوچھتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ جس قسم کی باتیں آپ کر رہے تھے، پالیسیز جس طرح کی آپ لانے کی کوشش کر رہے تھے، جس طرح کے بیانات اپنے لوگوں کے خلاف دے رہے تھے، اور محض یہ کہ جو کچھ ہوتا رہا جس کے اوپر اتنی تنقید کی گئی کہ خدا را یہ رویہ روا نہ رکھیں، یہ نہ صرف آپ کے اپنے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، یہ کس کی سازش تھی؟ صرف مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ جو بھی کام کر رہے تھے وہ انتہائی اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ پیچیدگیاں تھیں، اس میں نقائص موجود تھے، میڈیا نشاندہی کر رہا تھا، ادائیگیوں کا معاملہ ہے، آپ نے باتوں کو ادھر ادھر کر دیا۔ وہ حماد اظہر بیٹھا آج تنقید کر رہا ہوتا ہے، میں حیران ہوں جو اس کے پاس اتنی اہم ذمہ داری تھی، جب اس سے ادائیگیوں کا سوال کیا گیا تو اس نے کہا آپ فلانا اس کے لیے کام کرتے ہو، آپ فلانا، اور سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا۔
وہ رہائش کے مسئلے کے حوالے سے ہو, پانی کے مسئلے کے حوالے سے ہو, جو آپ کے پاس کل اختیار تھا, آپ کر سکتے تھے, آپ نے نہیں کیا, یہ کس نے سازش کی ہے, صرف یہ سمجھائیے. دیکھیں میں اسی طرف آ رہا تھا. جی مزید بات جی کو جی جی اگر آگے بڑھائیں گے تو بات یہی آئے گی کہ وہ تو کر رہے ہیں سازش, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں, دیا آپ نے, سمجھ بھی رہے ہیں, آپ کہہ بھی رہے ہیں, اور اس کے بعد جو پھر آپ کا جو رویہ ہونا چاہیے, آپ کا جو طریقہ ہونا چاہیے, آپ کی جو حکمرانی کا جو انداز ہونا چاہیے, تو کیا وہ یہی ہے کہ دو احمق اور بد زبان لوگوں کو آپ نے مسلط کر دیا, وہ صبح سے لے کے شام تک ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے سوائے لوگوں کو گالیاں نکالنے کے, ان کی کردار کشی کرنے کے اور کوئی کام نہیں تھا. یہ آپ کی طرز حکمرانی تھا. تو یہ کس نے سازش کر کے ان دونوں کو آپ کے ساتھ کیا تھا, یہ تو بتائیے ذرا خدا را. دیکھیں اس کے اندر یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک بڑا ٹائم جو ہے وہ کرونا کی نظر ہوا, وہ ہو گیا. چلیں, اچھا اس کرونا کے دوران جو ہے وہ یعنی دنیا کے اندر پاکستان کی کارکردگی دوسرے ممالک کی نسبت جی بہتر رہی, بہتر رہی. یہاں کی جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری تھی, جو یہاں کی ایکسپورٹ تھی, وہ بڑی جی, اور وہ سارا سلسلہ ہوا. لیکن اس کے بعد جو مہنگائی کا جو ایک کوڑا برسنا شروع ہوا تھا, مہنگائی کا جو اضافہ ہونا شروع ہوا تھا, تو اسی کی بنیاد پہ خان صاحب کی ریٹنگ جو ہے وہ تو نیچے آ گئی تھی, جی, بہت نیچے آ گئی تھی. لیکن ان کے اسی مزاج اور انداز کی وجہ سے ہمیشہ ہمارے ملک کے اندر, بلکہ میں یہ بات کہوں کہ ہمیشہ ہمارے ملک کے اندر اقتدار میں لانے میں امریکہ کا رول اور کردار ہوتا ہے, اور اقتدار سے محروم کرنے میں بھی ہوتا ہے. پہلی مرتبہ یہ ضرور ہوا ہے کہ یہ ایک شور مچ گیا کہ بھئی یہ جو ہے نا یا امریکی سازش ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, اور جی جی, میں اس کو دوسرے اس میں دیکھتا ہوں, پہلے آپ اپنی بات مکمل کیجیے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ٹھیک ہے نا, وہ مہنگائی کو وہ نہیں روک پا رہے تھے, جو ہے وہ گڈ گورننس ان کے پاس نہیں تھی, زبانی جمع خرچ زیادہ تھا, عمل کم تھا, اسی کے نتیجے میں ریٹنگ کہاں سے کہاں آ گئی تھی. اب جو لوگ آئے, لوگوں نے ان سے توقع وابستہ کر لی تھی, اب جو ہے وہ لوگ چیخ پڑے ہیں کہ بھائی جب یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر تم نے یہ چند مہینوں کے لیے جو ہے وہ سال بھر کے لیے اقتدار کیوں لیا, تم نے یہ توق اپنے گلے میں کیوں ڈالا, تم نے جو ہے کیوں اس معاملے کو جو ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ تو اب کہتے ہیں کہ نہیں, ٹرم پوری ہوگی, وقت پورا ہوگا, اور جو ہے وہ آخری دن تک, آخری تاریخ تک, آخری لمحات تک جو ہے وہ ہم اقتدار سے چمٹے رہیں گے, ہم کرسی پہ بیٹھے رہیں گے. پہلے والوں کا بھی یہی حال تھا, یعنی پہلے والوں کا بھی یہ تھا, آخری دن تک اٹھ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھے, آپ یقین کیجئے. جی 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 بالکل بالکل, رات گئے تک بھی یہی بیٹھے رہے, یہی ساری صورتحال تھی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا, یہ جو لڑائی ہو رہی ہے, یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے کہ ایک آ گیا, ایک چلا گیا, لیکن عوام کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے, قوم کے حوالے سے, مہنگائی کو ختم کرنے کے حوالے سے, اس کی سپیڈ کو کم کرنے کے حوالے سے, یعنی ڈالر کی اگر اونچی اڑان ہے تو اس کو جو ہے وہ نیچے لانے کے حوالے سے, روپے کی جو تنزلی ہے اس کو روکنے کے حوالے سے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ زرعی ملک ہے. لیکن اس مرتبہ المیہ یہ ہوا کہ گندم اور کپاس بھی ہم کو منگوانی پڑی, 8 لاکھ کے قریب آپ کی بیلز ہوئی ہیں, کل تو نمبر بھی آ گئے, ہم تو پہلے سے جی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ہماری تو 10 ارب ڈالر اس میں صرف کیا ہے, ہماری جو درآمدات ہے وہ تو برآمدات سے پہلے ہی ڈبل ہے. اب جب ہم گندم اور جو ہے وہ کپاس اور یہ ساری چیزیں ہم باہر سے منگوائیں گے تو ہم کہاں جا کے کھڑے ہوں گے, اس کو کون ٹھیک کرے گا, یہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے, کن لوگوں کو ان چیزوں کو جو ہے وہ کرنا ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ اس میں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ حکومت میں گین کرنا ہے, وہ اس طریقے سے کہ مجھے کیوں نکالا, تو اب جو ہے وہ کس طریقے سے مجھے جو ہے وہ آنا ہے, اور چاہے وہ لاکھ جو ہے وہ اقدامات ایسے ہوں کہ جس کے نتیجے میں ملک اور نیچے جائے, کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہماری اشرافیہ ہے یہ پورے طریقے سے حکومت کو انجوائے کرتی ہے, اقتدار کو انجوائے کرتی ہے, ملک کی پرواہ نہیں ہے, عوام کی پرواہ نہیں ہے, اور جو حالات اور جو معاملات ہیں وہ بہت تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں, جس کے اوپر بہرحال جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ عوام کو اور
جو ہے وہ ہمارے اداروں کو اور سب کو عوام کو ہی کرنا خیال پڑے گا. یہ ہے کہ فیصلہ اس کا کرنا پڑے گا کہ مزید اور کتنی دیر تک ان سارے معاملات صورتحال کے ساتھ چل سکتے ہیں. رانا صاحب کی طرف آؤں گا. رانا صاحب بتائیے گا ابھی جن چیزوں کی نشاندہی کا آپ نے گفتگو اتنی اچھی کر دی ہے کہ اب سوال کرنے کے لیے رہا نہیں ہے. آپ نے کہا ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے, لیکن یہاں پہ اگر اس صوبے کی داستان اگر بیان کرنا شروع کریں تو 15 سال کے قریب تو یہاں پہ بھی ایک حکومت کرتے ہوئے ہو گئے, لیکن صورتحال یہاں بھی آپ کے سامنے. بہرحال اب یہ مسائل گنواتے گنواتے ہم بھی تھک چکے ہیں اور بات کرتے کرتے شاید آپ بھی تھک چکے ہوں گے یقیناً, لیکن صورتحال جو کی تو ہے. ذرا اس کے بارے میں ذرا میں چاہوں گا ذرا کلام کیجئے, کیا سمجھتے ہیں کہ مزید اور کتنا وقت درکار ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں جی کہ دنیا کے نقشے میں ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے, اور بدقسمتی ہے کہ ہمارا زرعی ملک تو ہے لیکن ہم نے زراعت کے شعبے کو ترقی نہیں دی. جی اور آج بھی لاکھوں ایکڑ زمین بنجر پڑی ہے, نہ تو کاشتکار اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے نہ حکومت اس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے. تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو بنجر زمین ہے اسے آباد کرے, اور تاکہ ہمارے وسائل پیدا ہوں. ٹھیک ہے. اور ہمیں جو ہمارے پاس اور جو ذخائر ہیں ان کو محفوظ کرے. ٹھیک ہے. اور ان کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو آئی ایم ایف کے پاس یا ادھر گروی نہ رکھوائے, اس کو اس لائق بنائے کہ اس سے ریونیو پاکستان خود پیدا کرے اور خود پاکستان اس سے وہ کرے. صحیح. دوسری بات جہاں تک تعلق, میں نے کہا نا کہ یہ ایک بڑی طویل لڑائی ہو چکی ہے. یہ کام نہیں کر رہے, وہ کام نہیں کر رہے, وہ چور ہیں, یہ شریف ہیں, وہ یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس کا میں سمجھتا ہوں کہ میں تو کم سے کم اس کا قائل نہیں ہوں کہ یہ گفتگو ٹی وی پہ آپ کے خیال کی میں جائے. ہوتی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے یہ عوام ہے, اگر پیپلز پارٹی کام نہیں کر رہی تو میں یہ سمجھتا ہوں عوام کا فیصلہ آ جائے گا, اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور یہ ناکام لوگ ہیں, تو ریفیوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو اچھی بہتر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ آنے چاہیے. بالکل کام ہوتے ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کرپشن کوئی شخص ہو, پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, ایم کیو ایم کے لوگ ہوں, جماعت اسلامی, کسی جماعت کے لوگ ہوں, کرپشن کرنی نہیں چاہیے, لعنت ہے. اور اداروں کو ایمانداری سے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی لانی چاہیے, اور سچ اور جھوٹ کو باہر سے آئیں گے اس کے لیے لوگ؟ رانا صاحب یہ کوئی بلانا پڑے گا باہر سے؟ میں نے گزارش کی ادارے. اچھا ادارے. جب تک اداروں کو چلانے والے لوگ بھی تو آپ ہی ہیں, اور کون ہے ادارے جو چلا رہا ہے؟ یہ کے بی سی اے کون چلا رہا ہے جو ایس بی سی اے ہو گیا, یہ کے ڈی اے کون چلا رہا ہے؟ یا تو یہی آپ کی باتوں سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ اگر آپ نے کہا ان کو ٹھیک طرح سے چلنا چاہیے تو میرے خیال میں حکومت تو آپ کی یہ کام کر کے تو دیکھ لیا انہوں نے کیا کام دکھایا. اب میرا آپشن یہ رہ گیا کہ باہر سے کسی کو بلا لیتے ہیں, وہ چلا لے. سر بات یہ ہے کہ ادارے کے اندر جو لوگ ہیں وہ سرکار کے ملازم ہیں, وہ پیپلز پارٹی یا کسی جماعت کے لوگ نہیں ہیں. میری آپ تھوڑی سی گفتگو سنیے میں جو کہہ رہا ہوں. ان کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اور پولیٹیکل لوگوں کو بھی ان پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے, اور اداروں کے جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ آزاد اور خود مختار ہوں. بالکل ہونے چاہیے. جب تک وہ خود مختاری ہیں, وہ جو بلڈنگوں سے جا کے پیسے لیتے ہیں, این او سیز جاری کر رہے ہیں, یہی تو المیہ ہے کہ وہ خود مختار ہو گئے جس کی وجہ سے حالت یہاں تک پہنچی ہے. میں انٹرپٹ کروں رانا صاحب کی اجازت کے ساتھ صرف ایک جملہ بولوں. اب ہم نے تو کچرا اٹھانے کا ٹھیکہ چائنا کی کمپنی کو دے دیا. ہم تو آپ جائے وہ شیخ بننے کے چکر میں لگ گئے. میں وہی گفتگو کر رہا ہوں. دیکھیے اداروں کا انڈیپینڈنٹ ہونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب ان کے اوپر قدغن نہیں ہوگا, ان کے اوپر پریشر نہیں ہوگا, اور ان کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے اگر غلط کام کیا تو مجھے 1 منٹ میں فارغ کر دیا جائے گا یہاں سے, اور مجھے جو ہے نا جیل میں ڈال دیا جائے گا. لیکن یہ تو تب ممکن ہوگا جب اداروں کے اوپر کسی کی ذمہ داری ہوگی کوئی. میں وہی بات کر رہا ہوں نا, تھوڑا سا ٹائم دیجیے. تو جب ان کو یہ خوف ہوگا, لیکن بدقسمتی ہے کہ ایک پٹے والے سے لے کر اور جو ہائی اتھارٹی تک ہے وہ سارے اس عوام کے اندر کودے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا. ہمیں سے مراد ہم سب کو. اچھا سب کو, عوام کو بھی. کس شکل میں ہوگا وہ جہاد؟ دیکھیے جی اس میں جو جہاد بالسیف ہوگا. نہیں دیکھیں نہیں, ایسا تو الفاظ استعمال لڑائی اور جھگڑا تو نہیں ہونا چاہیے. ایک
जमहूरी मुल्क है, कानून मौजूद है और उस कानून का सही इस्तेमाल होना चाहिए और कानून नाफिज करने वालों को भी ईमानदारी से उस पर अमल करना चाहिए। और हमें सबको, जब मैंने कहा ना कि एक कौम, और जब हम ये सोचें कि इदारे या रियासत के मुतालिक कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम नहीं होना चाहिए, तो ये जिम्मेदारी हमारी आवाम की भी बनती है, हुक्मरानों की भी बनती है। और हमें अवाम को वोट डालते वक्त ये सोचना चाहिए कि आया हमारे मफाद में कौन शख्स बेहतर है और फिर हम उसी को ही चुने। और वोट लेने वाले को ये सोचना चाहिए कि मैंने इस कौम से वादा किया है, मुझे इस पे मनोन अमल करना है, क्योंकि जब मैं इस पे अमल करूंगा तो पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पूरी पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो ये एक यूनियन काउंसिल का काउंसलर भी हो, चेयरमैन हो, मेयर हो, एमपीए हो, एमएनए हो, हम सबको ये सोचना होगा, ये विजन पैदा करना होगा। ये सारी खराबी कैसी पैदा होती है कि जब मैं मिसाल के तौर पे अपने खानदान को नवाजना शुरू कर दूं, जब मैं अपने बच्चों को नवाजना शुरू कर दूं, मैं अपने रिश्तेदारों को नवाजना शुरू कर दूं, तो लाजमी सी बात है कि मैंने आंख बंद कर ली, मेरा भांजा है, मेरा बहनोई है, कोई गलत काम कर रहा है, बोले कोई बात नहीं, ये मेरा भांजा है। ये सारा इस सूबे में होता रहा है जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं। मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात पार्टी नाराज हो जाएगी आपसे। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। क्या इमरान खान ने अपने भांजे को प्रोसिक्यूटर पाकिस्तान नहीं बनाया? यहाँ पर नहीं हुआ है क्या? मैं कहता हूँ, बहनों को, भाइयों को वजारतें दी गई हैं, आम उस पे लगाया गया उहदों के ऊपर। मैं किसी एक शख्स को, सारे शामिल हैं इसके अंदर? मैं किसी एक शख्स को नहीं। नाम ले लीजिए ना कि आपकी पार्टी भी है ना इसके अंदर। मैंने एक जुमला कहा, मैं किसी एक शख्स को नहीं कह रहा सर। एक शख्स मैं भी तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें सब शामिल हैं। मैं कहता हूँ 1977 के बाद से आज तक जो हशर हुआ है वो सारा इसी मामला। सर और पीछे जाइए ना, 77 से क्यों है? आप 47 से ही शुरू करें ना सर गिनती। फिर मैं वही आपसे बात कह रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा खराबी पैदा हुई है, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा खराबी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के तख्तेदार पर लटकाने के बाद से जो सूरत हाल खराब हुई है, आप ये देख सकते हैं कि एक ऐसी खलफशार और लड़ाई शुरू हुई है। कभी इस्टेब्लिशमेंट से जमहूरी लोग लड़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। महाजरा नहीं, इस पे तो थोड़ी बहस की जा सकती है। ये तो आप समझते हैं ना बहसियत सियासी कारकुन। हमारे ख्याल में सूरत हाल उससे पहले ही खराब हो चुकी थी। खुदारा महाजराई नहीं होनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। हम सबको एक पेज पे आना चाहिए, हमें सबको जिहाद करना है। हम जिहाद कैसे होगा? जिहाद यही होगा कि हमने सादगी अपनानी होगी, हमने अपने पेटों पे पट्टी बांधनी होगी, एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी होगी, लोगों की हेल्थ की तरफ तवज्जो देनी होगी। हम गुफ्तगू से काम नहीं और चलेगा। हुकूमत ने क्या करना है? स्विट्जरलैंड के चक्कर काटने। हुकूमत का काम तो ठीक है, देखिए नहीं, हुकूमत का काम है सब वक्त खत्म हो गया। हुकूमत का काम नहीं, हुकूमत की सर इसकी ज्यादा जिम्मेदारी है, ज्यादा जिम्मेदारी। वसाइल को महफूज करना, ना कि उसका गलत इस्तेमाल। हाँ, तो वो सारी जिम्मेदारियों में नाकाम रहे ना तो आवाम से कुर्बानी मांगे। मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, सब मुमकिन नहीं है। चलें, अल्लाह करे ऐसा हो जैसा आपने कहा है। जफर भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। राना साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ, इससे मज़ीद और कुछ कहा जा सकता नहीं है। अल्फाज क्योंकि ख़त्म हो चुके हैं, कोई इस किस्म की बातें अब तक हुई हैं। यकीनन ये सारी चीज़ें अगर हो जाए तो फिर जिस पाकिस्तान का ख्वाब हमारे बड़ों ने देखा था, जो ख्याल हम रखते हैं, शायद वो कभी पूरा हो सके। मंडे को इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।